السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول رنگے جاں، جو کہ تحریر ہے ڈاکٹر ملائکہ فرمان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 6۔ یہ سنتے ہی اس کا ماتھا شکن آلود ہو گیا۔ کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹہ کم از کم۔ گھنٹہ؟ اس نے مایوس ہو کر دہرایا تھا۔ اچھا، اب گاڑی چیک کروا کر گھر چلے جانا، میں کوئی رائڈ بک کر لیتی ہوں۔ کال بند ہوتے ہی اس نے موبائل میں اوبر ایپ کھولی تھی، پر نیٹ سلو تھا، سگنل کمزور تھے اور اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر فون واپس بیگ میں ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد پھر سے نکالا۔ آرٹ ہاؤس اب تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ سرمد سب چیزوں پر ایک بار نظر ڈال کر باہر آیا تھا۔ وہ قدم بڑھا کر آرٹ ہاؤس کے دروازے تک پہنچا تھا، مگر اس کی نظر اچانک رابیل پر پڑی تھی۔ وہ گیٹ کے پاس الجھی ہوئی تنہا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ ایک لمحہ ٹھہرا اور پھر اس نے ڈرائیور کو آواز دی تھی، ڈرائیور گاڑی نکالو۔ وہ اس کو مکمل اگنور کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ رابیل نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا، مگر نہ وہ آگے بڑھی تھی نہ وہ رکا تھا۔ اس نے رخ دوسری جانب موڑ لیا تھا، جیسے کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ رابیل نے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی، پھر دوبارہ موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سرمد کی گاڑی آرٹ ہاؤس سے تھوڑا آگے نکل چکی تھی۔ جب اس نے اچانک آگے بیٹھے ڈرائیور سے سوال کیا تھا، سارا آرٹ ہاؤس خالی تھا؟ ڈرائیور نے مرر میں دیکھ کر ادب سے جواب دیا، جی سر، صرف گارڈز ہی موجود تھے، اور وہ میڈم شاید ان کا ڈرائیور لیٹ ہے۔ بس اتنا سنا تھا کہ سرمد نے کہا تھا، گاڑی واپس موڑو۔ ڈرائیور حیرت میں پڑ گیا، مگر کچھ کہے بغیر گاڑی کو یو ٹرن دیا تھا۔ جیسے ہی گاڑی آرٹ ہاؤس کے سامنے رکی، ڈرائیور نے سرمد کا دروازہ کھولا۔ اس نے باہر نکل کر حکم دیا، تم دوسری گاڑی لے آنا، گارڈز کو بھی کہو کہ واپس چلے جائیں۔ ڈرائیور جھٹکا تھا، سر آپ ڈرائیو کریں گے؟ یہ جملہ حیران کن تھا، کیونکہ سرمد کبھی خود ڈرائیو نہیں کرتا تھا۔ وہ جہاں جاتا ڈرائیور اور سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ہی جاتا تھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، اور ہاں، گارڈز کو بھی کہنا کہ اپنی گاڑیاں لے کر واپس جائیں، میرے پیچھے نہ آئیں، اور اندر جو میڈم ہے انہیں باہر بھیجو، اس نے سختی سے کہا۔ ڈرائیور خاموشی سے سر ہلا کر چلا گیا۔ پھر وہ آگے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، ایک گہرا سانس لیا، اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا، اور نگاہیں دروازے پر ٹک گئی تھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد آرٹ ہاؤس کے دروازے سے رابیل باہر نکلی تھی۔ اس نے خاموشی سے فرنٹ ڈور کھولا تھا اور دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ وہ کچھ دیر دروازے کو پھر سرمد کو دیکھتی رہی، تبھی سرمد کی سخت آواز گونجی تھی، دروازہ آپ کے لیے کھولا ہے، کسی اور کے لیے نہیں، میرا وقت ضائع کیے بغیر اندر بیٹھ جائیں۔ اس نے ایک لمحہ نظریں جھکا کر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی۔ رابیل نے نظریں جھکا لی تھی۔ سرمد نے سامنے دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کی آواز گونجی تھی، آپ کو مجھ پر یقین نہیں، یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن آج آپ آفیشیل ایونٹ میں میری ذمہ داری پر آئی ہیں، تو آپ کو صحیح سلامت گھر پہنچانا میرا فرض ہے۔ وہ خاموش رہی۔ چند لمحے گزرنے کے بعد اسے جیسے یاد آیا تھا، وہ سیٹ بیلٹ باندھنے لگی، مگر بیلٹ کسی طرح پھنسی ہوئی تھی۔ اس کی انگلیاں بار بار کوشش کر رہی تھیں، لیکن الجھتی جا رہی تھی۔ سرمد نے اس کی مسلسل جدوجہد دیکھی تھی، جو اس کو ڈسٹریکٹ کر رہی تھی۔ پھر بغیر کچھ کہے وہ جھک کر اس کے قریب آیا تھا اور نرمی سے سیٹ بیلٹ کو کھینچ کر لاک میں لگا دیا تھا۔ اسی لمحے رابیل کے خوشبودار پھولوں جیسے پرفیوم کی خوشبو نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ لمحہ ٹھہر سا گیا تھا۔ اس نے اس خوشبو کو سانسوں میں اتارا اور جیسے ایک پل کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ نہ وہ بحث یاد رہی، نہ گلہ، نہ ناراضگی، بس وہ رابیل اور وہ لمحہ۔ اس نے آہستگی سے ایک لمبی سانس لی تھی، پھر سیدھا ہو کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی اب سڑک پر رواں دواں تھی۔ رابیل نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نظریں جھکائے کہا تھا، سر، کل میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا، میرا مقصد وہ نہیں تھا جو آپ نے سمجھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف راستے پر نظر رکھی تھی۔ رابیل نے ہمت کر کے پھر کہا، میں دل سے معذرت خواہ ہوں، کل جو کچھ بھی کہا اس پر سخت شرمندہ ہوں۔ اس نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی، جب سرمد نے کہا، انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے مس کلیمبل۔ وہ چونک کر حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ سرمد نے نظریں ہٹائیں، آپ میرے ساتھ کام کرتی ہیں، اور یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ میں آپ کا باس ہوں، لیکن اگر میں آپ کا باس نہ بھی ہوتا تب بھی ایک انسان ہونے کے ناطے میری غیرت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی عورت پر بری نظر ڈالوں۔ گاڑی کے اندر فضا جیسے رک گئی تھی۔ سرمد کی آواز بھاری ہو گئی، جس دن کوئی عورت میری موجودگی میں خود کو غیر محسوس کرے گی، اس دن میری تمام غیرت دفن ہو جائے گی، اس دن میں دنیا کا سب سے گھٹیا مرد ہوں گا۔ وہ مزید شرمندہ ہوئی تھی۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو عورت کو اپنی موجودگی سے خوفزدہ کر دے یا نقصان پہنچائے۔ مرد وہ ہوتا ہے جس کی موجودگی میں عورت کو تحفظ محسوس ہو۔ جو مرد عورت کو اپنی موجودگی میں ڈراتے یا نقصان پہنچاتے ہیں، وہ مرد کے روپ میں درندے ہوتے ہیں۔ اور جس دن آپ میرے ساتھ خود کو غیر محسوس کریں گی، آپ مجھے درندے کا لقب دے سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ خاموش ہو گیا تھا اور بغیر کوئی اور بات کیے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ رابیل نے نظریں جھکا لیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے پر بوجھ رکھ دیا ہو۔ اس کے دل میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ وہ اس کی باتوں سے اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس نے سچ میں سرمد کا دل دکھایا ہے۔ وہ شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پائی تھی۔
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مزید کیا کرے، اس لیے وہ بھی مکمل خاموش رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک سگنل پر رک گئی تھی۔ رابل نے شیشہ نیچے کیا، ہوا کا ہلکا جھونکا چہرے سے ٹکرا کر بالوں میں الجھ گیا تھا۔ پھر اچانک اس کی نظریں سامنے ایک نوجوان جوڑے پر ٹھہر گئی تھی، جہاں لڑکا اپنے ہاتھوں سے لڑکی کو مسکرا کر گجرے پہنا رہا تھا۔ رابل نے ایک لمحے کو مسکراہٹ دبا لی، پھر ایک اداس سانس لی تھی۔ آنکھوں میں وہ چمک تھی جو ہمیشہ حسرت کے ساتھ آتی تھی۔ کچھ پل انہیں دیکھنے کے بعد اس نے چہرہ موڑا اور سامنے دیکھنے لگی۔ سرمد خاموشی سے سگنل گرین ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ سگنل سبز ہوا، گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ رابل نے ہمت کر کے ایک بار پھر بات کرنے کی کوشش کی۔ سر میں دل سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ میری بات کو اتنا برا سمجھیں گے۔ میری غلطی تھی، میں مانتی ہوں، اسی لیے معذرت خواہ بھی۔ سرمد نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، کل سے آپ آرٹ ہاؤس آ کر ہی کام کیا کریں گی۔ گھر پر آپ میرے ساتھ محفوظ نہیں ہوتی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ گھر آئیں۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، میں صرف آپ کا گھر آ گیا۔ وہ اس کی مزید کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ رابل بغیر کچھ کہے خاموشی سے گاڑی سے نکل گئی تھی۔ وہ اس کو گھر چھوڑ کر واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں گاڑی شہر کی چکا چوند سے نکل کر ایک سنسان سڑک پر آ گئی تھی۔ گاڑی سے باہر نکل کر اس نے باہر کی طرف قدم بڑھایا اور ایک بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے ایک ویران پہاڑی علاقے کا منظر تھا، جہاں درختوں کے بیچ خاموشی کا راج تھا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر شکایت کی تھی، ماضی کی تکلیف کم تھی کیا، جو اب مجھے اپنے کردار پر بھی باتیں سننی پڑیں گی؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ اس کے دل میں دکھ کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اور اگر برا ہوں تو مجھے برا کس نے بنایا؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر ایک گہری سانس لے کر خود ہی جواب دیا، میری غلطی کیا ہے؟ وہ اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا، ایسے جیسے کوئی اپنے آپ کو سہارا دیتے ہوئے بھی اس دنیا میں اکیلا رہ جائے۔ کوئی ہے جو میری تکلیف سمجھے؟ اس نے سوال کیا، مگر اس کا جواب صرف گہری خاموشی تھی۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو مجھ سے بات کرے، جو صرف سنتا نہ ہو بلکہ مجھے سمجھے، جو میری حالت کو دیکھے نہ کہ میرے کردار پر شک کرے؟ ان سوالوں نے اس کے دل میں ایک درد کی لہر پیدا کی تھی۔ کافی دیر تک تو وہ بیٹھا رہا، آنکھیں بند کر کے، صرف خاموشی کی گہرائیوں میں ڈوبا رہا، ہر سانس کے ساتھ جیسے اس کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ لیکن پھر وہ اٹھا اور گاڑی کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ گھر پہنچتے ہی سیڑھیاں چڑھ کر وہ اپنے کمرے تک پہنچا تھا۔ دروازہ کھولا، لائٹ آن کی اور پھر سیدھا باتھ روم کی طرف بڑھا تھا۔ شاور لینے کے بعد جب وہ باہر نکلا، اس کی آنکھوں میں تھکاوٹ تھی، نیند کی کمی تھی۔ اس نے لائٹ آف کی اور بستر پر لیٹ گیا تھا۔ بی جان صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے رابل کو دیکھا، ہمیشہ کی طرح وہ مسکرائی تھی۔ آ گئی ہو رابل، کیسا رہا آج کا ایونٹ؟ سب کچھ ٹھیک تھا بی جان، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر آرام کر لینا۔ اگر کھانا کھانا ہے تو بتا دو، میں ابھی گرم کر دیتی ہوں، انہوں نے نرمی سے کہا تھا۔ نہیں بی جان، کھانا کھا کر آئی ہوں، اب بس آرام کرنا ہے۔ چلو جیسے تمہیں ٹھیک لگے۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد بی جان بھی کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کپڑے بدل کر بی جان کے پاس خاموشی سے آ کر لیٹ گئی تھی۔ بی جان، آپ سے ایک بات کہوں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ہاں کہو۔ میں نے سرمد کو بہت برا کہا، میں نے ان کے کردار پر بات کی اور اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے۔ انہوں نے تسبیح کے دانے روک کر ایک گہری سانس لی۔ تو تم معذرت کر لو بیٹا، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ بی جان، میں نے معذرت کی ہے، لیکن شاید میرے کہے ہوئے لفظ معذرت سے زیادہ تکلیف دہ تھے، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ بیٹا، انسان کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، لفظوں کے گھاؤ عمر بھر نہیں بھرتے، وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، بولنے والا تو بھول جاتا ہے، مگر جس کے دل پر وار ہوتا ہے وہ چاہ کر بھی ان لفظوں کو فراموش نہیں کر پاتا۔ اس درد میں پھر کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کئی فاصلے جنم لیتے ہیں، اور کبھی کبھی صرف ایک جملہ تمام عمر کی غربتوں کو راغ بنا دیتا ہے۔ بی جان، اب میں کیا کروں؟ سرمد نے مجھے گھر آنے سے بھی منع کر دیا ہے، اس نے اداس ہو کر پوچھا۔ تم سچے دل سے معافی مانگو اور تب تک مانگو جب تک وہ معاف نہ کر دیں۔ انہیں یقین دلاؤ کہ تم واقعی شرمندہ ہو، پھر بھی اگر وہ تمہیں معاف نہ کریں تو پھر اسے کچھ وقت دو، لیکن معافی ضرور مانگنا۔ جی بی جان۔ پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی، اس کی نظریں کہیں دور خلا میں گم تھیں۔ ابھی کی ساری باتیں پس منظر میں جا چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اب وہ منظر گھومنے لگا جب وہ ایونٹ سے واپسی پر سڑک کنارے ایک کپل کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ بی جان، آپ سے ایک اور بات پوچھوں؟ کیا سارے سوال آج ہی کر لو گی؟ مجھے سونے نہیں دو گی؟ اس کے اگلے سوال پر انہوں نے مصنوعی خفگی سے دیکھا۔ بی جان، بس ایک آخری سوال۔ اچھا پوچھو۔ بی جان، میں نے کسی کی خوشی دیکھ کر دل میں یہ تمنا نہیں کی کہ وہ خوشی اس سے چھین لی جائے اور میرے دامن میں ڈال دی جائے۔ نہیں، ایسی خود غرضی میرے دل کے دامن سے کبھی نہیں لپٹتی، مگر جب میں کسی لڑکی کو ایک ایسا ہمسفر پاتے دیکھتی ہوں جو اس کی آنکھوں کی نمی کو لفظوں کے بغیر پڑھ لے، جو اس کے وجود کو عبادت کی طرح چاہے، جو اس کے لیے دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو، تو میرے دل میں خاموش آہسی اٹھتی ہے۔ ایسا نہیں کہ میں اس لڑکی سے جلن محسوس کرتی ہوں یا پھر
اس مرد کی محبت پر کوئی حق جتاتی ہوں۔ بس ایک سوال سا جنم لیتا ہے، کیا میں اس چاہت کے قابل نہیں؟ کیا میرے اندر وہ کشش نہیں جس سے کوئی ٹوٹ کر محبت کرے؟ کیا میرا نصیب خاموشیوں، تنہائیوں یا پھر انتظار کی دھند ہے؟ بی جان، میں ہر بار جب ایسے کسی جوڑے کو دیکھتی ہوں تو دل کے اندر ایک دکھ بھری کیفیت جاگتی ہے، میرے لیے اور محرومی کے لیے۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ دل خود سے ہی ٹوٹ گیا ہو۔ بتائیں بی جان، کیا یہ حسد ہے؟ بی جان نے رابل کا سر گود میں رکھا، پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے کہا، رابل، حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، جیسے اچھا ساتھی، پیار، عزت یا دولت، اور انسان یہ کہے کہ اس کے پاس یہ چیز نہ رہے، یہ چھن جائے، برباد ہو جائے، اس کے پاس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ یہ دل کی تنگی اور دوسروں کے زوال کی خواہش ہے، اور یہ روحانی بیماری ہے، اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کی علامت ہے۔ اور جو تم محسوس کرتی ہو، دوسروں کے پاس خوشیاں دیکھ کر اپنے اندر کمی کا احساس، دکھ اور یہ خواہش، کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا، اسے رشک یا پھر غم محرومی کہتے ہیں، اور یہ فطری جذبہ ہے۔ یہ حسد نہیں، بلکہ ایک انسان کے لیے اپنے لیے محبت اور خواہش کی عکاسی ہے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے دل سے چاہے، میرا خیال رکھے، مجھے اہم جانے۔ انہوں نے سمجھایا تھا۔ اور جو تم نے سوال کیا کہ کیا میں اس قابل نہیں کہ مجھے چاہا جائے، تو بیٹا، یہ خود پر ظلم کرنے والی سوچ ہے۔ دنیا میں ہر انسان اپنی خاص جگہ پر ہے۔ تم بھی تو وہ تمام خوبیاں رکھتی ہو جو کسی کو چاہے جانے کے لائق بناتی ہیں، صرف وقت اور صحیح شخص کا ملنا باقی ہے۔ تم جیسا محسوس کرتی ہو وہ بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں، صرف وہ اسے الفاظ نہیں دے پاتے۔ تم نے ہمت کی، سچائی سے بات کی، اور یہی تمہاری خوبصورتی ہے۔ ایسا ساتھی، ایسا پیار، ایسا احساس وقت پر ضرور ملتا ہے۔ بی جان، میں بس اسی امید کے سہارے زندہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بی جان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا، رابل، جب امید باقی رہتی ہے نا تو سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی زندگی کا چراغ جلتا رہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آنے لگی تھی۔ اور کچھ پوچھنا ہے تم نے، یا اب میں سو جاؤں؟ اسے خاموش دیکھ کر وہ دھیرے سے بولی تھی، نہیں نہیں، اب آپ سو جائیں۔ اس نے بی جان کی گود سے سر اٹھا لیا تھا۔ میں بھی اب سونے کی تیاری کرتی ہوں، کل آرٹ ہاؤس بھی تو جانا ہے۔ بی جان نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کمرے میں باتوں کا سلسلہ وہیں تھم گیا تھا۔ کمرے کی لائٹ بجھائی تو جیسے رات نے آہستہ آہستہ سب کچھ اپنی آغوش میں لے لیا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھیں۔ باہر گہری رات پھیل چکی تھی۔ سورج کی پہلی کرن آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی۔ جائے نماز ابھی بھی بچھا ہوا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر رابعہ نے جلدی سے اپنے رنگ اور برش سنبھالے تھے۔ اچانک کمرے کے دروازے سے بی جان کی آواز آئی تھی، رابعہ، آج نماز کے فوراً بعد یہ سب کیوں کر رہی ہو تم؟ بی جان، آج ایگزیبیشن ہے اور مجھے 5 پینٹنگز مکمل کرنی ہیں۔ کل 2 بنا لی تھیں، آج 3 بنانی ہیں، ہر حال میں۔ اس نے پیچھے مڑ کر بی جان کو دیکھتے جواب دیا، 2 دن چڑھے بنا لینا، اب بھی بنانا ضروری ہے کیا؟ انہوں نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ بی جان، ایک پینٹنگ بنانے میں کافی وقت لگتا ہے، اور بنانی بھی ایسی ہیں کہ جس کا کوئی تھیم ہو، کوئی مطلب سمجھ میں آئے، اور ابھی تک میں نے تھیم نہیں سوچا۔ اس نے کہا تھا، اچھا چلو تم پینٹنگ بنا لو، میں پھر تھوڑی دیر آرام کر لیتی ہوں۔ انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ جی بی جان، اس نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور رابعہ کینوس ڈھونڈنے لگ گئی تھی۔ ہر جگہ دیکھنے کے بعد جب اسے کچھ نہ ملا تو وہ رک گئی اور پریشان ہونے لگی۔ میرے پاس تو اتنے کینوس بھی نہیں ہیں، سب کچھ ہی میں سر کے گھر سے لے گئی تھی۔ سب کچھ تو میں سر کے گھر لے گئی تھی۔ اتنی صبح میں بازار بھی نہیں جا سکتی، اب میں کیا کروں؟ وہ پورے کمرے میں ادھر ادھر دیکھتے بولی، ایسا کرتی ہوں، ابھی تھیم سوچ لیتی ہوں، اور صبح ہوتے ہی بازار سے کینوس لے آؤں گی، اور پھر جلدی سے بنا لوں گی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ اتنے میں موبائل کی اسکرین پر نوٹیفیکیشن آنے لگے۔ اس نے بے دہانی میں موبائل اٹھایا تھا۔ اتنی صبح کس کا میسج ہو سکتا ہے؟ اس نے اسکرین دیکھتے کہا۔ اسکرین پر آرٹ ہاؤس کا نام دیکھتے اس نے فوراً میل کھولی تھی۔ آنکھیں جلدی جلدی الفاظ پڑھنے لگیں، اور جیسے جیسے الفاظ ذہن میں اترتے گئے اس کے چہرے پر خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ شکر الحمدللہ۔ میل پڑھنے کے بعد وہ پرجوش ہو کر بولی، میل میں لکھا تھا کہ انٹرنیشنل گیسٹ اور کلائنٹس کی فلائٹ ڈیلے ہونے کی وجہ سے ایگزیبیشن ایک دن کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ معمول کی طرح آج سب آرٹ ہاؤس آئیں گے اور اپنے اپنے کام سر انجام دیں گے، اور ایگزیبیشن کل ہوگی۔ یہ پڑھتے ہی اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے برش واپس رکھ دی اور گہری سانس لے کر مسکرائی تھی۔ وقت مل گیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بڑھی تھی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح کے 8 بجتے وہ تیار ہو کر آرٹ ہاؤس کے لیے نکل گئی تھی۔ دوسری طرف سرمد اپنے کیبن میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ میز پر فائلیں ترتیب سے پڑی تھیں۔ سائم اس کی ہدایت کے مطابق نوٹس بنا رہا تھا۔ سائم، پی آر مینیجر کو میرے کیبن میں بھیجو، اور سیلز ایگزیکٹو کو بھی۔ اوکے سر۔ رابعہ جب آرٹ ہاؤس پہنچی تو اسے احمد رضا کی غیر موجودگی کا پتہ چلا تھا، جس کی وجہ سے اس کو احمد کے حصے کا بھی بچوں کا آرٹ لیکچر لینا تھا۔ آرٹ اسٹوڈنٹ ہال میں بیٹھے تھے۔ رابعہ مسکراتے کلاس میں داخل ہوئی۔
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے آرٹ ٹیوٹر آج نہیں آئے تو مجھے ہی آپ کو 2 لیکچرز دینے پڑیں گے۔ آپ لوگوں کو پینٹنگ کے حوالے سے یا پورٹریٹ آرٹ کے حوالے سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو میں آپ کے لیے مدد کر سکتی ہوں۔ اوکے میم، آرٹ اسٹوڈنٹس نے بیک آواز میں کہا۔ تھوڑی بات چیت کے بعد وہ آہستہ آہستہ سب کے پاس جا کر ان کے کام کو دیکھنے لگی۔ کبھی کسی کی برش کی گرفت ٹھیک کرواتی تو کبھی کسی کے رنگوں کا انتخاب پر رائے دیتی تھی۔ اس پینٹنگ میں اگر آپ لائٹ براؤن کلر کو اچھے سے بلینڈ کریں گے تو پینٹنگ اچھا سا ایفیکٹ دے گی، اس نے ایک آرٹ اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر کہا۔ اور آپ پورٹریٹ میں ایموشنز اچھے سے واضح کریں، چہرے پر جذبات ہونے چاہیے، ایسے کہ دیکھنے والے کو سب حقیقت لگے۔ گریٹ، آپ نے پہلی بار میں ہی بہت اچھی بنائی ہے۔ پھر ایک کونے میں کھڑے اسٹوڈنٹ کی طرف بڑھی جو آئل پینٹنگ کر رہا تھا۔ آئل کو اچھے سے بلینڈ کریں اور پھر جو آئل پینٹنگ بنا رہا ہو وہ اپنی پینٹنگ کا خاص خیال رکھے کیونکہ اس کے خشک ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور خشک ہونے سے پہلے اگر وہ خراب ہو گئی تو پینٹنگ کا فائنل لک اچھا نہیں آئے گا۔ وہ ایک ایک کر کے سب کے پاس جا کر انہیں اچھے سے گائیڈ کر رہی تھی۔ ہال میں رنگوں کی خوشبو، برش کی آواز اور رابیل کی مدھم نصیحتیں گونج رہی تھیں۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ سرمد کے کیبن میں اس وقت پی آر ہیڈ اور سیلز ایگزیکٹو موجود تھے۔ کل کے ایونٹ کی پکس کب تک آئیں گی اور سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ کیا کہ نہیں؟ لیپ ٹاپ پر نظر جمائے کافی کا گھونٹ لیتے اس نے پوچھا تھا۔ سر، ایونٹ فوٹوگرافی کی فائنل پکس تو 2 دن بعد آئیں گی اور جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے تو سب کچھ ایک ساتھ ایگزیبیشن کے بعد پوسٹ کریں گے۔ سرمد نے بات کاٹی۔ نہیں، کل کے ایونٹ کی پکس آج اپلوڈ کر دو اور ایگزیبیشن کا ایک زبردست پرومو ویڈیو بھی بنا کر کمنگ سون کے نام سے اپلوڈ کرو، ایسے انٹرسٹ بڑھے گا۔ اوکے سر۔ پھر وہ ایک لمحہ توقف کے بعد مزید ہدایات دیتے بولا، اور جو فوٹوگرافی پکس ہیں وہ جب آئیں گی تو آرٹ ہاؤس کے انٹرنس وال پر لگیں گی جہاں ہمارا لوگو ہے۔ اس کے ساتھ والی وال پر ہر تصویر میں سٹاف ہمارے کام اور جذبے کی جھلک ہو جو ہم نے یہاں دکھایا ہے۔ پی آر مینیجر خاموشی سے سب نوٹ کر رہا تھا۔ اور رہی بات ایگزیبیشن کی تو پکس ہم بعد میں اپلوڈ کریں گے۔ اوکے سر، اب تم جا سکتے ہو۔ پی آر ہیڈ کے جانے کے بعد وہ سیلز ایگزیکٹو کی طرف متوجہ ہوں۔ اس بار ہماری پینٹنگز کی سیلز کیسی جا رہی ہیں؟ سیلز ایگزیکٹو نے فائل کھولی اور سنجیدگی سے جواب دی۔ سر، اس دفعہ جو ہم ایگزیبیشن سے پینٹنگ لائے تھے اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ ہر پینٹنگ پر انکوائری آ رہی ہے مگر کیا؟ اس کی نظر یکدم تیز ہو گئی تھی۔ مگر کچھ کمپنیز جو چھوٹے بجٹ پر کام کر رہی ہیں وہ ہماری پینٹنگز کی اتنی ہائی اماؤنٹ دینے کو تیار نہیں۔ آفرز بہت اچھی آ رہی ہیں مگر قیمت بہت کم دے رہے ہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور نہایت سنجیدگی سے کہا، ان پینٹنگز کی ایکچوئل پرائس بہت ہائی ہے۔ جب معلوم ہے کہ اس ایک پینٹنگ کی اصل قیمت دگنی سے بھی زیادہ ہے تو ہم اسے سستی کیوں بیچیں؟ اگر یہاں ویلیو نہیں دی جاتی تو فورن کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرو، انہیں آرٹ کی قدر ہے، وہ لوگ ہینڈسم اماؤنٹ دیں گے، اصل قیمت سے بھی زیادہ جو کہ ان کی ورتھ بھی ہے۔ سرمد کی بات سن کر سیلز ایگزیکٹو نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اوکے سر، اب تم جا سکتے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر لمبی سانس لی۔ پھر کچھ دیر بعد سائم اندر آ گیا۔ سائم، کیوریٹر ٹیم نے آرٹ گیلری کا وزٹ کیا؟ ٹیک چھوڑتے ہی اس نے نظریں موبائل اسکرین پر مرکوز کر لی جہاں وہ کچھ امپورٹنٹ نیوز دیکھنے لگا۔ کل کے لیے انہوں نے آرٹ گیلری کی لائٹس، پینٹنگز، پوزیشن سب دیکھی ہے یا نہیں؟ اگر نہیں دیکھی تو جا کر انہیں یہ کام کرنے کا کہو۔ کل کسی قسم کی کوئی غلطی میں برداشت نہیں کروں گا۔ میرے لیے کام وہی ہے جو بے عیب ہو۔ imperfect things don't survive around me۔ اوکے سر۔ سائم باہر جانے لگا جب سرمد نے اسے آواز دے کر روکا، مس رابل کو میرے کیبن میں بھیجو۔ اوکے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ دھیرے سے کھلا تھا۔ رابل اندر داخل ہوئی، اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں جھجک۔ سرمد نے اس کی موجودگی محسوس کرتے سر اٹھائے بغیر سوال کیا، پینٹنگز کہاں تک پہنچی ہیں؟ اب تو مزید ایک دن بھی مل گیا ہے۔ جی سر، انشاءاللہ آج میں مکمل کر دوں گی۔ سرمد نے موبائل بند کر دیا۔ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں مس کلیمبل۔ اوکے سر، اور اپنا پینٹنگ کا سامان آپ میرے گھر سے لے کر جا سکتی ہیں۔ سر، اس نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، میں دل سے شرمندہ ہوں، ایک آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں پلیز سر۔ اس نے ایک نظر رابل پر ڈالی اور پھر سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ جا سکتی ہیں مس کلیمبل۔ کچھ دیر خاموش کھڑے رہنے کے بعد وہ منہ بنا کر کیبن سے باہر آ گئی۔ دنیا پلٹ جائے گی لیکن یہ سرمد سر نہ ٹس سے مس نہ ہوں گے۔ وہ مڑ کر کیبن کی طرف نظر ڈالتے بولی تھی، ساری بات ایک طرف لیکن میرا غلط نام لینا نہیں چھوڑیں گے، مجھے بھی ان کا کوئی نام رکھنا ہوگا۔ اگر یہ مجھے کلیمبل کہہ سکتے ہیں تو خود کیا ہیں؟ وہ کہہ کر انگلیوں پر گننا شروع ہو گئی۔ سخت لہجہ، غصے کا پہاڑ، جذبات میں زیرو، روبوٹ، مشین کی طرح آرڈر دینا، پرفیکشن کی مثال۔ ہنسنا منع ہے، پتہ نہیں ان کے دانت پورے ہیں بھی یا نہیں، مجال ہے سر کبھی ہنسے ہو، مسکرائے بغیر یہ کیسے رہ لیتے ہیں؟ اس نے سوچتے ہوئے سوال کیا، اگر یہ مجھے کلیمبل کہتے ہیں تو میں بھی انہیں یہی کہوں گی، مسٹر گرمپی، والکینو، ایٹیٹیوڈ، لاوا قریشی۔
نام لینے کے بعد اس نے خود کو داد دی تھی۔ واہ رابل، کیا نام بنایا ہے! بس اب ان کا یہی نام ہوگا، جس طرح وہ مجھے کلیمبل کہتے ہیں میں بھی یہی کہوں گی، لاوا قریشی۔ پھر اچانک وہ کچھ سوچنے لگی، اب پتہ نہیں وہ میرے سامنے میرا نام ایسے لیتے ہیں یا پھر سب کے سامنے، لیکن مجھے ان کا یہ نام ان کے پیٹ پیچھے ہی لینا پڑے گا۔ سامنے لوں گی تو اب کی بار کیا پتا مجھے آرٹ ہاؤس سے ہی نکال دیں۔ جتنا ان کا لمبا نام ہے نا، یہ نام بہت سوٹ کرے گا سر کی پرسنالٹی پر۔ ایسے ہی خود سے باتیں کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ 3 بجے کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ سیدھا سرمد کے گھر چلی گئی تھی اور بی جان کو بھی بتا دیا کہ کام زیادہ ہے، اس لیے وہ شام کو ایک ہی دفعہ گھر آئے گی۔ سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا جب رابل اس کے گھر پہنچی تھی۔ رابل بی بی، آج اتنی جلدی؟ خان بابا اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھنے لگی۔ اس نے مسکرا کر جواب دی، خان بابا کل کے ایونٹ کے لیے پینٹنگ مکمل کرنی ہے اور کام بہت ہے، اسی لیے میں آرٹ ہاؤس سے سیدھا یہیں آ گئی ہوں۔ جی ٹھیک، کھانے کو کچھ چاہیے تو مجھے ایک آواز دے دینا، میں آ جاؤں گا۔ جی خان بابا، ابھی تو آپ مجھے جوس لا دیں۔ پھر اس کی نظر پول سائڈ پر گئی تھی جہاں تیز دھوپ کی وجہ سے پانی سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ خان بابا، باہر تو بھی بہت دھوپ ہے، ایسا کریں کہ میری پینٹنگ کا سامان اندر لے آئیں، جب دھوپ ہلکی ہوگی تو میں باہر آ جاؤں گی۔ جی بی بی جی، انہوں نے ادب سے جواب دیا۔ اندر آتے ہی اس نے لاؤنج میں اپنا سارا سامان بکھیر دیا۔ برش، کینوس، کلرز، ہر چیز سلیقے سے رکھنے کے بجائے بکھری ہوئی تھی۔ سامان رکھنے کے بعد وہ جلدی سے پینٹنگ بنانے لگی۔ پینٹنگ کرنے میں وہ اتنی مصروف تھی کہ اسے ٹائم کا بھی دھیان نہیں رہا۔ سرمد اپنے پورے وقت پر گھر آیا تھا۔ گراج میں کار رکی، گھر میں داخل ہوتے ہی لاؤنج کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھیں بے ساختہ پھیلی تھیں۔ کینوس کارنر سے باہر نکلا ہوا تھا، کلر ٹیوبس ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں، قالین پر برشز، صوفے کی پشت پر اسکیچ بک اور صوفے پر خالی جوس کا گلاس۔ خان بابا، اس کی دھاڑ گونجی تھی۔ خان بابا جلدی سے کچن سے نکل کر آئے تھے۔ جی صاحب۔ خان بابا، یہ سب کیا ہے؟ یہ لاؤنج کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ رابل جو کلر بلینڈنگ میں مصروف تھی سرمد کی آواز سن کر گھبرائی۔ اوف، وہ بڑبڑائی اور سب کچھ سمیٹنے لگی۔ صاحب، وہ رابل بی بی اپنا کام کر رہی ہیں۔ اسے کام کہتے ہیں؟ یہ کلرز، کینوس، برش، یہ دیکھیں میرے پاؤں میں ایسے کام ہوتا ہے؟ یہ میرا گھر ہے، کوئی ورک شاپ نہیں۔ صاحب، میں بھی سمیٹ دیتا ہوں، جلدی، مجھے 5 منٹ میں سب کچھ صاف چاہیے، کارپیٹ، صوفہ، سب کچھ مکمل کلین۔ اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ حکم بھی تھا۔ رابل جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹ کر باہر نکلنے لگی، مگر جلدی کے چکر میں وہ کلر ٹیوب کا ڈھکن بند کرنا بھول گئی اور اس کا منہ باہر کی طرف کھلا رہ گیا۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ سے ٹیوب دب گئی اور گہرے نیلے رنگ کی دھار سیدھی سرمد کی شرٹ پر جا گری تھی۔ ایک لمحے کے لیے فضا سناٹے میں ڈوب گئی۔ اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی، مٹھی بے اختیار بند ہو گئی۔ مس کلیمبل، آپ کلمزی تھیں یا مجھے پتا تھا، لیکن آپ یہ حرکت کیا ہے؟ اس کی آواز میں غصہ تھا مگر اس نے خود پر قابو کیا تھا۔ رابل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ بوکھلاہٹ میں بولی تھی، سوری سر، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، میں تو سب کچھ سمیٹ کر ٹھیک سے چل رہی تھی، میں صاف کر دیتی ہوں۔ وہ صاف کرنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ ساری چیزوں سمیت زمین پر جا گری تھی۔ کلر ٹیوبس، کینوس، برش اور پیپر ہر جگہ بکھر گئے تھے۔ سرمد نے گہری سانس لی اور ضبط کرتے کہا، آپ اپنے آپ کو سنبھال لیں، بہت بڑی بات ہے۔ رابل شرمندگی کے مارے وہیں بیٹھی تھی کہ دروازے پر خان بابا آ گئے۔ اس کے چہرے پر دبی دبی ہنسی تھی۔ رابل بی بی، آپ گر کیسے گئیں؟ پتہ نہیں خان بابا، آپ کے سانپ کا رو بھی اتنا ہے کہ بندہ ڈر جاتا ہے، میں تو ٹھہری ایک معصوم لڑکی، بس ان کی آواز سن کر جلدی سے چیزیں سمیٹنے لگی تو یہ سب ہو گیا، اور میں نے سرمد سر کے کپڑوں پر کلر بھی گرا دیا۔ کیا میں آج زندہ گھر جا پاؤں گی؟ یہ تو آپ کو صاحب ہی بتائیں گے۔ بات ختم ہوتے دونوں نے ایک ساتھ کہکا لگایا۔ خان بابا ماپ ہاتھ میں پکڑے سب صاف کر رہے تھے جب رابل نے شرارتی انداز میں کہا، ویسے خان بابا، آپ کے صاحب کی جو بیوی ہوگی نا، ان کو تو ان کے سامنے قدم بھی سوچ کر رکھنے پڑیں گے، جتنے ہی جلات ہیں، توبہ۔ خان بابا نے اپنا ہاتھ روکا، اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے بولے، اب اتنے برے بھی نہیں ہیں صاحب، دل کے تو بالکل بھی برے نہیں۔ جی آپ تو یہی کہیں گے نا، آخر کار ان کا روپ جو آپ پر چھایا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ خان بابا کچھ اور بولتے سرمد کی کرخت مگر دبی ہوئی آواز سنائی دی، خان بابا اگر باتیں ختم ہو گئی ہوں تو میرے کپڑے نکال کر دیں مجھے۔ خان بابا جائیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے سر آگ بگولا ہو کر آپ کو کوئی سزا دے دیں۔ اس گھر میں لگتا ہے ہنسنا منع ہے، ذرا سا کوئی ہنس لے تو آواز دینے لگ جاتے ہیں۔ خود تو مسٹر گرمپی ولکینو ایٹیٹیوڈ لاوا قریشی ہے نا، دوسروں کو بھی یہی کچھ سمجھتے ہیں۔ روانی سے اتنا عجیب نام سنتے انہوں نے رابل کو حیرت سے دیکھا۔ ہیں بی بی جی، یہ کیا انگریزی میں بولا آپ نے؟ میرے دماغ کے تو اوپر سے ہی نکل گیا، وہ حیرت سے بولے تھے۔ رابل نے ہنستے جواب دیا، پھر کبھی فرصت سے بتاؤں گی، اگر ابھی بتانے لگی تو آپ کے صاحب آواز دے دیں گے۔ وہ دونوں پھر سے ہنس دیے تھے۔ رابل نے اپنی ساری چیزیں اٹھائیں اور باہر آ گئی۔ چیزیں رکھتے ہی وہ پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سرمد بھی باہر کی طرف آ گیا۔ وہ کرسی پر بیٹھتے سنجیدہ لہجے میں بولا، میں نے تو آپ کو سامان لے کر جانے کو کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ یہاں آ کر بنائیں۔
رابیل نے کلر سائڈ پر رکھتے اسے دیکھا۔ سر، ایک آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ پھر ایک دم رک کر آہستہ مگر پختہ لہجے میں خود سے بولی تھی، اور اگر معاف نہیں کرنا تو میں بھی اب دوبارہ معافی نہیں مانگوں گی۔ میری زبان تھک گئی ہے معافی مانگتے مانگتے، لیکن آپ پر تو ایسے جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا۔ سرمت نے بھویں اچکائیں اور پھر تلخی سے کہا، جب بات کرنی ہو تو اونچی آواز میں کیا کریں، منہ میں بڑبڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ سر معاف کر دیں، یہی بول رہی تھی بس۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں نے آپ کو ادھر آنے سے منع کیا تھا۔ اس کی آواز کچھ اور سخت ہو گئی۔ سر، میں یہاں سکون سے کام کر پاتی ہوں، اسی لیے آ گئی تھی۔ لیکن میں تو قابل بھروسہ انسان ہی نہیں۔ پھر بھی، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا تھا، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ سرمت نے گہری نظر سے اس کو دیکھا اور پھر کہا، آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ سدھریں گی تو آپ پھر بھی نہیں، کوئی ایسا کام ضرور کرتی رہیں گی آپ جس سے آپ ثابت کر دیں کہ واقعی ہی کلمزی ہیں، اور میں نے آپ کا نام ٹھیک ہی رکھا ہے۔ اس نے گردن جھکائے مسکراہٹ دباتے کہا، تو میں نے کون سا آپ کا نام نہیں رکھا؟ میرا دیا کیا نام زیادہ خطرناک ہے، آپ سن بھی نہیں پائیں گے۔ اس نے دل میں سوچا تھا، پینٹنگ مکمل ہوئی تو دکھا دیں کہ کیا بنایا ہے آپ نے۔ جی سر۔ اس نے اپنے قدم پینٹنگ کی طرف بڑھائے تھے اور ایک ایک کر کے ساری پینٹنگز کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ سر، یہ پینٹنگ کا نام ہے نوائز پوزیس سائلنس۔ ہم آج کل کے دور میں ہر وقت کسی نوٹیفیکیشن، سوشل میڈیا اور شور سے گھرے رہتے ہیں، لیکن اندر سے ہم اکثر تنہا اور خاموش ہوتے ہیں۔ پینٹنگ میں اس نے ایک تھوڑا سا جھکا ہوا چہرہ بنایا تھا۔ چہرے کے ارد گرد مختلف نوٹیفیکیشن آئیکنز اڑ رہے تھے، جیسے دماغ پر حملہ کر رہے ہوں۔ بائیں طرف رنگ برنگی چیختی آوازیں، ایموجی اور ٹیکسٹ ببلز بنائے گئے تھے جیسے باہر کی دنیا۔ دائیں طرف صرف ایک سادہ سیاہ رنگ کی خالی جگہ جیسے خاموشی یا ذہنی سکون۔ سر، باہر کے شور کے لیے میں نے برائٹ اور ڈارک کلرز استعمال کیے ہیں اور اندرونی خاموشی کے لیے نیلا اور سیاہی کلر، اور یہ پینٹنگ ہے یہ ظاہر کرے گی کہ ایک شخص بظاہر دنیا سے جڑا ہے لیکن اندر سے مکمل طور پر الگ تھلگ محسوس کر رہا ہے۔ امپریسو، اس نے آہستہ سے کہا۔ سر، آپ کچھ کہیں گے اس پینٹنگ کے بارے میں؟ وہ بتانے کے بعد رائے جاننا چاہ رہی تھی۔ ایک دفعہ آپ ساری بنا دیں، پھر تبھی میں کچھ بتاؤں گا کہ کیسی ہیں۔ اوکے۔ سر، یہ سیکنڈ پینٹنگ کا نام ہے ریئل می ورسز آن لائن می۔ سوشل میڈیا پر ہم خود کو بہتر، فلٹر شدہ اور مثالی دکھاتے ہیں، لیکن اندر سے ہم ویسے نہیں ہوتے۔ یہ ڈفرینس جنسی جنریشن اور ملینیلز کو بہت متاثر کرتا ہے۔ اس میں رابل نے آدھا حصہ خوبصورت فلٹر شدہ میک اپ میں بنایا تھا جو انسٹاگرام سٹائل پر فکشن تھا، اور دوسرا آدھا حصہ تھکا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے بکھرے بال جیسے اصل زندگی کی تھکن ہو وہ بنایا ہوا تھا۔ درمیان میں موبائل فون اور آئینہ تھا جو ان دونوں میں فرق کو ظاہر کر رہا تھا۔ فلٹر والے حصے میں گلابی، پیچ اور سفید رنگ جو نرم مثالی چیزوں کو ظاہر کرتا تھا۔ اصلی حصے میں گہرے رنگ، براؤن، یلو اور گرے، حقیقت کا عکس والے رنگ استعمال کیے گئے تھے۔ اور سر، اس پینٹنگ میں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم واقعی وہی ہیں جو ہم دکھاتے ہیں؟ ہر کوئی اس پینٹنگ سے اپنی دو شکلوں کو اچھے سے دیکھ سکتا ہے اور کمپیئر بھی کر سکتا ہے، اس نے کہا تھا۔ سر، یہ تھرڈ پینٹنگ آئی ایم انف، یہ خود اعتمادی اور قابلیت کا پیغام دیتی ہے۔ جدید نوجوان اپنی کمیوں کے ساتھ جینے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پینٹنگ ان کو امپاور کرتی ہے۔ اس میں رابل نے ایک چہرہ بنایا تھا جس میں خامیاں تھیں، مثلاً داغ، دانے، جھریاں، لیکن آنکھوں میں سکون تھا۔ چہرہ تھوڑا سا مسکرا رہا تھا اور ایک طرف چھوٹے چھوٹے الفاظ لکھے ہوئے تھے، ٹو اسکنی، ٹو ڈارک، ناٹ پرفیکٹ، اور درمیان میں آئی ایم انف بولڈ کر کے لکھا ہوا تھا۔ نیوٹرل اور ارتھی اسکن ٹونز چہرے کو نمایاں کرنے کے لیے ان رنگوں کا انتخاب کیا تھا۔ آئی ایم انف کے لیے گہرا نیلا رنگ استعمال کیا گیا تھا۔ سر، اس کو دیکھنے والے کو یہ احساس ہوگا کہ خود کو جیسے ہیں ویسے قبول کرنا ہی اصل طاقت ہے۔ وہ پوری دلچسپی سے اس کی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا اور اسے رابل کے آئیڈیاز بہت پسند آ رہے تھے۔ سر، اس پینٹنگ کا نام ہے ٹو ایراز اینڈ ون وار۔ یہ پینٹنگ جنسی ملینیلز کے درمیان وقت کا فاصلہ اور زندگی کی جنگ کو ظاہر کرے گی۔ دو مختلف نسلیں لیکن دونوں کی اندرونی جنگیں ایک جیسی ہیں۔ کیریئر کا دباؤ، ذہنی صحت، ناکامیوں کا خوف، سماجی دباؤ، پہلی جنریشن میں اور پھر آج کی جنریشن دونوں اس چیز کو فیس کر رہی ہیں۔ بائیں طرف ملینیلز جن کا لباس تھوڑا فارمل، سفید قمیض، بیگ اور لیپ ٹاپ، چہرہ تھکا ہوا، شاید پیشانی پر پسینہ تھا، ہاتھ میں کافی کا مگ اور آنکھوں میں زندگی سنوارنے کی فکر کے ساتھ پس منظر میں دفتر اور گھڑی تھی۔ دائیں طرف جنسی لباس، اعلیٰ ایئر بڈ، ہاتھ میں موبائل، چہرہ الجھا ہوا، تھوڑا پریشان سا، پس منظر میں سوشل میڈیا آئیکنز۔ دونوں کے درمیان میں ایک درخت اور کریکٹ زمین جو دونوں کے پیروں کے نیچے سے ایک جیسی ہے اور ظاہر کرتا ہے کہ ان کے مسائل کی جڑیں ایک جیسی ہیں، اور ایسی لائنز جو دونوں کو جوڑ رہی ہیں۔ کلر میں براؤن اور پھر گرے کلر جنسی کے لیے، بلو، بلیک ملینیلز کے لیے،
اور درمیانی حصے کے لیے ہلکی گہرائی، تھوڑی دھند اور کنفیوژن، اور دونوں کے درد ایک جیسے۔ اور سر یہ لاسٹ؟ رابل کہہ رہی تھی کہ اس کا ہیئر کلپ ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کے بال جو اب تک ترتیب سے بندھے ہوئے تھے اچانک بکھر گئے۔ اس نے گھبرا کر بالوں کو سمیٹنے کی کوشش کی مگر سرمد کے ڈر کی وجہ سے بالوں کو بے ترتیب ہی چھوڑ دیا تھا اور تھوڑا آگے بڑھ کر پینٹنگ پھر سے سنبھالنے لگی تھی۔ اب وہ سرمد کے قریب کھڑی تھی، اتنی قریب کہ سرمد اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر سکتا تھا۔ رابیل کے بکھرے بال بار بار اس کی توجہ ہٹا رہے تھے۔ جب وہ جھکتی تو اس کے سیاہ بال چہرے کے آگے آ جاتے تھے اور سرمد کے لیے اس پینٹنگ پر نظریں مرکوز رکھنا ممکن نہیں رہتا تھا۔ وہ ان سب سے انجان لاسٹ پینٹنگ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ پینٹنگ مکمل ہوتے ہی اس نے سرمد کی طرف دیکھا تھا۔ سر، اب آپ بتا دیں، کوئی تبدیلی درکار ہو تو میں ٹھیک کر دوں اور پھر فائنل کر دوں۔ سرمد نے سپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اسے کہہ رہی تھی، لاسٹ والی دوبارہ سے بتائیں۔ سرمد کا دھیان لاسٹ پینٹنگ پر نہیں تھا۔ سر، اس نے سنتے ہی سنجیدگی سے اسے دیکھا کہ اتنی محنت سے وہ سب بتا رہی تھی اور ابھی بھی لاسٹ پھر سے سمجھانے کو کہا۔ سرمد کے چہرے کے تاثر دیکھ کر اس نے بغیر کوئی جواب دیے اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ اوکے سر۔ سر، یہ تھوڑی شاعرانہ طریقے سے بنائی گئی۔ سرمد نے کنکھیوں سے ایک بار پھر اسے اور اس کے ریشمی بالوں کو دیکھا تھا مگر فوری طور پر سر جھٹک کر پینٹنگ پر توجہ مرکوز کر دی۔ یہ تھیم ایک ایسے انسانی احساس پر مبنی ہے جو بولتا کم ہے مگر محسوس بہت کرتا ہے۔ یہ پینٹنگ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو خاموش رہتے ہیں مگر ان کے اندر ایک پوری دنیا بستی ہے۔ ایک لڑکی جو بند آنکھوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پیچھے شفاف پر ہوتے ہیں جیسے اس کی خاموشی نے اسے پر دے دیا ہو۔ آسمان، ستارے، بادل یہ خوابوں کی فضا کو ظاہر کر رہا تھا۔ نیچے زمین حقیقت کی دنیا اور درمیان میں اس خاموش لڑکی کی خاموشی کے لیے رابل نے سفید اور ڈاک جیسا شیڈ یوز کیا تھا۔ خوابوں کے لیے سنہری روشنی جیسا رنگ تھا اور پینٹنگ کے ساتھ ایک چھوٹی نظم کا ٹکڑا تھا۔ خاموش ہوں تو کیا ہوا، میرے خواب بولتے ہیں، میرے رنگ اڑتے ہیں، میں وہ ہوں جو کہتی نہیں، میں سب کچھ کہہ جاتی ہوں کیونکہ میری خاموشی بولتی ہے، میرے جذبات ان سے ملتے ہیں۔ سر، یہ لاسٹ پینٹنگ تھی۔ وہ آخری پینٹنگ کے بعد سرمد کی رائے سننے کی منتظر تھی۔ سرمد نے نظریں کینوس پر گاڑ رکھی تھیں، پھر گہری خاموشی کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ پینٹنگ سچی ہیں، کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی، اسی لیے انہیں ایسے ہی رہنے دیں، کل ایگزیبیشن میں باقی دیکھا جائے گا۔ اوکے سر۔ اس نے ہلکے سے سر ہلا دیا تھا۔ پھر اس نے کرسی سے اٹھتے جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے کہ وہ ایک لمحے کو رکا، جیسے کچھ کہنا باقی ہو۔ وہ پلٹا پھر سخت لہجے میں بولا، آئندہ میرے سامنے بال کھول کر مت آئیے گا، یا یوں کہہ لیں کہ میں آپ کے کھلے بال نہ دیکھوں۔ اس کے ہاتھ بے اختیار بالوں کی طرف بڑھے تھے اور اس نے فوراً انہیں جوڑے کی شکل میں باندھ لیا تھا، کچھ الجھے ہوئے، کچھ بکھرے مگر بندھے ہوئے تھے۔ اور دوسری بات، آپ کا اور میرے درمیان فاصلہ 5 فٹ کا ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ میرا اور آپ کا درمیانی فاصلہ آپ کی پہلی پینٹنگ جتنا ہونا چاہیے۔ اس نے پینٹنگ کی طرف اشارہ کیا اور وہ واقعی بہت دور تھی۔ رابل نے حیرت سے اسے دیکھا اور لبوں سے بے ساختہ نکلا، جی سر۔ آخری اور تیسری بات، آپ مجھ سے کبھی نظر ملا کر بات نہیں کریں گی۔ خاموشی ایک بار پھر گہری ہو گئی تھی، پھر وہ سر جھٹک کر بولا، مجھے یہ سب دہرانا نہ پڑے، آپ گھر جانے اب اگر آپ گھر جانا چاہتی ہیں تو جا سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور اندر کی طرف چلا گیا۔ رابل وہیں ساکت کھڑی رہ کر بے ساختہ بڑبڑائی تھی، تو سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہہ دیا کہ رابل کل سے ٹوپی والا برقع پہن کر آنا۔ وہ اپنے آپ سے بات کرتی جا رہی تھی جیسے کوئی بچہ منہ بسور کر بڑبڑاتا ہو۔ عجیب، مطلب یہ کہ اب میرے بال، میری نظریں، حتیٰ کہ میرا وجود بھی ان کی مرضی کا پابند ہوگا۔ کافی دیر خود سے بڑبڑانے کے بعد اس نے ساری سوچیں جھٹکی تھیں اور خان بابا کو آواز دی۔ خان بابا! رابل کی آواز سنتے وہ جلدی سے باہر پول سائڈ پر آ گئے تھے۔ خان بابا، یہ پینٹنگز میرے ساتھ گاڑی میں رکھوا دیں۔ جی بیبی۔ دوسری طرف وہ اپنے کمرے میں تنہا گہری خاموشی میں کھڑا تھا۔ اس کو اچانک سے ہوا میں وہ مخصوص مہک آنے لگی جو کچھ دیر پہلے رابل سے آ رہی تھی۔ وہ آہستہ قدموں سے اپنی ڈریسنگ کی طرف بڑھا جہاں اس کی پسندیدہ پرفیوم کی قطار سجی تھی۔ شیشے کی خوبصورت بوتلوں پر بیرون ملک کے مہنگے برانڈز کے نام چمک رہے تھے۔ اس نے ایک بوتل اٹھائی، کیپ کھولا، خوشبو سونگھی، پھر دوسری تیسری، ہر خوشبو قیمتی تھی، عمدہ اور نرالی تھی، مگر وہ خوشبو نہیں تھی، وہ خوشبو جو آج ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کے ارد گرد گھومتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ بجا۔ خان بابا کافی لے کر اندر آ رہے تھے۔ سرمد نے میز پر رکھنے کا اشارہ کیا، پھر اس نے بے ساختہ خان بابا کی طرف دیکھا جیسے ایک سوال دیر سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ خان بابا، یہ میرے پرفیوم میں سے خوشبو نہیں آ رہی؟ خان بابا رک گئے تھے، الجھن سے ایک بوتل اٹھا کر اسے سونگھا، پھر سرمد کی طرف دیکھا۔ صاف خوشبو تو آ رہی ہے، اور یہ تو وہی ہے جو آپ ہر دفعہ لگاتے ہیں، لیکن یہ اچھی نہیں ہے، پھینک دیں۔ خان بابا چونکے۔ صاحب، یہ آپ کی اتنی مہنگی پرفیومز ہیں، آپ خاص بیرون ملک سے لے کر آئے تھے۔ سرمد نے نگاہیں بوتل سے ہٹائیں اور کچھ پل چپ رہا، پھر گہری آواز میں بولا، اب پسندیدہ نہیں رہی۔ پھر وہ باہر ونڈو کی طرف دیکھ کر بولا تھا، میرے اسٹائلسٹ سے کہہ کر کل تک نئی خوشبو بھیجیں۔
ایسی ہو جیسے ہلکی پھولوں کی مہک ہو، بہت ہلکی۔ جی صاحب، میں کہہ دوں گا۔ خان بابا چلے گئے مگر وہ کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا لیکن ہوا میں خوشبو ابھی بھی کسی خیال کی طرح تیر رہی تھی۔ رابیل کی کچھ چیزیں اس کے دماغ پر چھا رہی تھیں۔ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ اس نے بے ساختہ سر جھٹکا۔ شام کو گھر واپسی پر رابیل اپنی پینٹنگز کو ایک سائڈ پر رکھ کر بیجان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ بیجان، آج تو میں بہت تھک گئی۔ آپ کو پتہ ہے نا 3 پینٹنگز ایک ساتھ بنانا کتنا مشکل کام ہے۔ تو کس نے کہا تم سے کہ تم اتنی ساری پینٹنگز بناؤ؟ وقفہ لے کر بنا لیتی۔ بیجان، وقفوں کا ٹائم تو تھا ہی نہیں۔ سرمد سر نے مجھے ہی باتیں سنا سنا کر مار دینا تھا۔ اچھا پھر دکھاؤ تو صحیح کیا بنا کر آئی؟ وہ اپنے چشمے کو ٹھیک کرتے بولی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر اس نے اپنی ساری پینٹنگز بیجان کے سامنے رکھی اور خود صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ بیجان نے چشمہ تھوڑا سا اوپر کیا، پھر ہر پینٹنگ کو غور سے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد ان کا ہاتھ آہستگی سے آخری پینٹنگ پر رکا، وہ تصویر جس میں رنگ سے زیادہ جذبات تھے۔ رابیل، یہ پینٹنگ کیا سوچ کر بنائی تم نے؟ انہوں نے آخری پینٹنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بیجان، یہ پینٹنگ میں نے اپنے جیسے لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اپنی دنیا میں رہتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں ان کو کسی سے واسطہ نہیں پڑتا، وہ خود سے جڑے ہوتے ہیں، اس نے بتایا تھا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا رابیل، کبھی کبھی تنہائی اپنی ذات کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، انہوں نے کہا تھا۔ بیجان، میں آپ سے ایک سوال کروں؟ اس نے سوچ کر کہا۔ بیجان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیجان، پتہ نہیں کیوں لوگوں کی نظریں مجھے خود پر سوالیہ نشان لگتی ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو رکی تھی اور پینٹنگ کو دیکھتے پھر سے بولی تھی۔ میں لوگوں میں گھل مل کر اسی لیے بات نہیں کرتی کہ جس کے لیے میرا دل مطمئن نہ ہو۔ میں وہ خوشی نہیں دکھا سکتی جو جھوٹی ہو، دکھاوا ہو۔ میں نہیں کر سکتی بیجان، اسی لیے تو میں اکیلی رہتی ہوں، کیونکہ یہ دنیا دکھاوا ہے جہاں جو جتنا دکھاوا کرتا ہے وہی اچھی زندگی گزارتا ہے۔ بیجان کے ہاتھ ابھی رابیل کے ہاتھ میں تھے، وہ مسکرا کر نرمی سے بولی۔ رابیل، تم غلط نہیں۔ یہ لفظ جیسے رابیل کے لیے مرہم بن رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی۔ مگر تم وہ لڑکی ہو جو دکھاوے کے رنگوں سے زیادہ سچ کے کچے مگر خالص رنگ چنتی ہے، چاہے پھر اس کے سچ کے راستے پر تنہائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بیجان کو غور سے سن رہی تھی کہ دنیا واقعی عجیب ہے۔ یہاں اگر تم اس وقت مسکرانا سیکھو جب دل رو رہا ہو، تم اداس ہو، تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تم بات چیت کے قابل ہی نہیں، اور اگر تم سچ کہو تو تمہیں کڑوا کہا جائے گا۔ اگر تم الگ رہو گی، اپنے آپ میں رہو گی تو تمہیں غلط قرار دیا جائے گا۔ مگر تم یاد رکھنا یہ دنیا کا معیار ہے، تمہارا نہیں۔ کمرے میں لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ بیجان مسکراتے بولی۔ تم وہ مسکراہٹ نہیں چاہتی جو صرف چہروں پر ہوتی ہے، تم وہ بات نہیں کہتی جو صرف لوگوں کو خوش کرے، تم وہ کہتی ہو اور کرتی ہو جو سچ مچ ٹھیک ہو، دکھاوا نہ ہو۔ تم اکیلی نہ ہو رابیل، تم الگ ہو۔ اس کی نظریں الجھی ہوئی تھیں، دل میں بے شمار سوالات اور تشویش تھی۔ بیجان، کیا واقعی دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صرف دیکھنے کی حد تک نیک مسکراہٹ والے اور پھر بڑے بااخلاق لگتے ہیں، مگر اندر سے وہ زہر بھرے ہوتے ہیں؟ بیجان نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر گہرا سانس لے کر بولی۔ ہاں رابیل، ایسے چہروں کی دنیا میں کمی نہیں۔ کچھ لوگ اپنی باتوں سے وحشت دکھاتے ہیں لیکن دل میں جہنم لیے پھرتے ہیں۔ ان کی نرمی صرف دنیا کے لیے ہوتی ہے اور اندر سے تو وہ پتھر جیسے سخت ہوتے ہیں۔ بیجان، پھر میں اکثر سوچتی ہوں کہ جب روزے محشر آئے گا، جب ہر نفس لرزے گا اور زبانیں بند ہو جائیں گی اور صرف دلوں کی آوازیں سنائی دیں گی، جب پردے ہٹیں گے اور اصلی چہرے سامنے آئیں گے، تب ان لوگوں کا کیا ہوگا جو ساری عمر دوسروں کو دھوکہ دیتے رہے، صرف دنیا کے دکھاوے کے لیے اچھے بنے رہے؟ کیا انہیں اس دن اللہ کے قہر سے بچا سکے گا ان کا ظاہر؟ وہ اطمینان سے رابیل کی پوری بات سن کر پھر بولی تھی۔ نہیں رابیل، اس دن صرف نیتیں بولیں گی، عہدے کام آئیں گے، نہ کہ ریاکاری۔ جو دل میں سچا ہوگا، اپنی نیتوں میں صاف ہوگا، وہی کامیاب ہوگا۔ جنہوں نے دنیا کے لیے دین بیچ دیا، ان کا انجام بہت سخت ہوگا۔ اس دن نہ کوئی جھوٹ چلے گا، نہ کوئی نقاب۔ رب کی عدالت میں صرف حق چلے گا اور حق کے آگے ہر فریب رسوا ہو جائے گا۔ بیجان، بس یہی سوچ کر میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں کبھی شامل نہ کرے جو دنیا میں نیک بننے کا ڈھونگ کرتے ہیں اور آخرت میں خالی کھڑے ہوتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ کمرے میں چند لمحے کی خاموشی چھائی۔ بیجان کی نظریں رابیل کی پینٹنگ پر ایک دفعہ پھر مرکوز ہو گئی تھی۔ دیکھو تو ذرا کہاں سے بات نکلی اور کہاں پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے رابیل کی طرف دیکھ کر کہا، رابیل، واقعی اللہ نے تمہیں بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تمہارا دماغ، تمہارا ہنر، تم کیسے یہ سب سوچ کر اس کو مصوری کی شکل دے دیتی ہو۔ ان کی آواز میں رابیل کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ رابیل نے ایک نظر بیجان کو دیکھا اور پھر سامنے رکھی پینٹنگز کو غور سے دیکھ کر کہا، بیجان، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ مجھ میں ہنر ہے؟ مجھے تو ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ابھی میرے ہاتھ میں وہ صفائی نہیں جو میں چاہتی ہوں۔ بس یہ بولی جیسے اس کو خود پر اور اپنی قابلیت پر شک ہو۔ رابیل، تمہیں اپنی صلاحیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک تم خود پر یقین نہیں کرو گی تمہیں کبھی بھی اپنے کام میں وہ سکون اور اطمینان نہیں ملے گا۔
जो तुम चाहती हो। उनकी आवाज़ में पुख्तगी थी। ये जिक्र हुआ ही है तो मेरी बात भी सुन लो राबिल। उसकी आंखें बेयकीनी से बीजान को देखने लगी थी। जब कोई हमारे काम में रोक टोक करे या हमें जताने लगे कि हम इस काबिल नहीं तो दिल उदास हो जाता है। पता है ऐसा क्यों होता है? उन्होंने राबिल से सवाल किया। क्यों होता है ऐसा बीजान? ऐसा इसीलिए होता है कि जब इंसान को अपनी सलाहियत पर शक हो जाए, जब उसे अपने वजूद पर एतबार ना रहे, तो वो दूसरों की बातें सच मान लेता है और वो बातें उसकी रोशनी को बुझाने लगती हैं। लेकिन अगर इंसान को खुद पर यकीन हो, ये यकीन कि वो जो कुछ भी करता है दिल से करता है और उसमें कुछ सीखने कुछ बेहतर करने की सलाहियत है, तो फिर दुनिया की कोई बात उससे उसे कमज़ोर नहीं कर सकती। मसला ये नहीं कि तुम में कमी है, मसला ये है कि तुमने खुद को दूसरों के लफ्ज़ों में तोलना शुरू कर दिया है। तुम खुद अपनी ही आंखों से खुद को छोटा समझने लगी हो। तुम काबिल हो और तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच के अंधेरे से निकलना पड़ेगा, खुद पर यकीन करना होगा। फिर उन्होंने एक आखिरी मशवरा दिया था। अगर कल को कोई बाहर वाला तुम्हें यही बात करे कि तुम में कमी है, हुनर नहीं, तुम काबिल नहीं, तो बताओ कि तुम परेशान हो जाओगी। ये सब सुनकर उसने सर झुका लिया। जी बीजान। बीजान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते कहा। लोगों की बातें सुनकर क्यों परेशान होना? तुम अभी तुम अभी खुद भी तो अपने लिए ऐसे बोल रही थी, फिर लोगों के मुंह से निकले हुए वही लफ्ज़ तुम्हें बुरे क्यों लगेंगे? वो खामोशी से बीजान को देखती रही। ये सब इस वजह से है क्योंकि तुम खुद को लोगों की नज़रों से तोल रही हो, इनके नज़रिए से देख रही हो। जैसे ही तुम खुद को अपनी नज़र और नज़रिए से देखोगी, तब तुम्हें समझ आएगी कि तुम वाकई कितनी काबिल हो। तुम सीखो, सीखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अपनी दाद को दिल से तस्लीम करो कि हाँ मैं हूँ काबिल। फिर ऐसे तुम्हारा हौसला बढ़ेगा और तुम कभी खुद को लोगों के तराजू में रख कर नहीं तोलोगी। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा खुद पर यकीन करना है। जी बीजान, आप ठीक कह रही हैं। मैं आइंदा पूरी कोशिश करूँगी अपनी काबिलियत को शक की नज़र से देखने की बजाय इसको काबिलियत की नज़र से देखूँ। शाबाश। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। अगर आप इस नॉवल को मज़ीद सुनना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाले नॉवल की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।